بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکادمی اسٹوڈیو میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت معروف شاعر، ڈرامہ نگار، مترجم عبدالمراد صاحب ہیں۔ عبدالمراد صاحب کا ایک حوالہ تو اکادمی کے ساتھ ان کی ایک طویل وابستگی بھی ہے، لیکن جس حوالے کو بنیاد بنا کر ہم نے ان کو یہاں پہ مہمان بننے کی زحمت دی ہے، وہ ان کا ادبی ان کا حوالہ ہے۔ آپ بہت عمدہ اردو کے شاعر ہیں، آپ بہت عمدہ ڈرامہ نگار ہیں، مترجم ہیں، اور اردو کے ساتھ ساتھ آپ براوی زبان میں بھی آپ نے شاعری بھی کی اور ترجمے بھی کیے اور ڈرامے بھی لکھے۔ آپ آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ معظم صاحب۔ ایک تو پہلی خوشی یہ کہ آپ کے ساتھ موجود ہوں، شکریہ۔ آپ کا اپنا ایک تخلیقی مزاج یا مطالعہ، یا میں یہ کہوں کہ میں آپ کا ریڈر بھی ہوں پہلے۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ دوسرا یہ کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ بہت اچھا، شاندار۔ ہاں، یعنی بچپن تو ظاہر ہے میں نے بھی گزارا لڑکپن، اور ابتدائی طور پہ کوئٹہ کا علاقہ ہے ہدا، جس میں میری پیدائش ہوتی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابتدائی 2-3 برس ایسے ہیں کہ جہاں پہ مجھے یاد ہے کہ جب پاک بھارت جنگ کے 65 کے واقعات تھے، تو کچھ کلوژن میں مجھے یاد ہوتا ہے کہ ہم شام ہوتے ہی لائٹس بند کر دی جاتی تھی، تو وہ جو لالٹین چراغ، بجلی نہیں تھی ان دنوں ہمارے ہاں، تو وہ چراغ لالٹین جو ہے، دیوے جو ہے وہ بالنے کی اجازت نہیں تھی، تو خوف آتا تھا کہ یہ رات کیوں تاریک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 70 تک کی دہائی آتی ہے جہاں ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی مجھے خواب آتے تھے۔ خواب میں مجھے میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں کسی سفید گھوڑے پر، ایک صحرائی علاقہ ہے اور خیمے ہیں، اور میں اس سفید گھوڑے پہ کہیں کہیں پہنچنے کی تگ و دو میں ہوں۔ ہماری دادی پھر ہمیں کہانیاں سناتی تھی، شہزادوں کے، شہزادیوں کے، بادشاہ کے، ظالم مظلوم کے، تو وہ کردار آہستہ آہستہ میرے اندر بولنے لگے۔ اسکول کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپی خواب دیکھنے کی بھی رہی، رات خواب دیکھیں اور دل میں نصاب پڑھیں، تو اس کے درمیان رہ کر افضل مراد سامنے آتا ہے اور وہ چیزوں پہ لیے سوال کرتا ہے، والد صاحب سے، چچا سے، اور پھر میرے ماموں جو بنتے ہیں رشتے میں ڈاکٹر عبدالرحمن براوی صاحب، جن کے کمرے میں جا کر ایک اور دنیا میں جانے کا ایک اور فضا، جو چاروں طرف کتابیں بکھری ہوئی تھی، تاریخ، تحقیق، فلسفہ، قانون، زبانوں کا ادب، لینگو فرینکا، سمجھ اس وقت آئی چیزوں کی۔ تو یہ افضل مراد آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، وہ کتاب سے تعلق، رشتہ، دوستی جو ہے وہ یوں ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ کہانیوں والا، وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈنے والا افضل مراد، وہ پھر اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے خیالات، اپنے تفکر میں پھر ادیب کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ اس خواہش میں کہ یار فیض صاحب کو دیکھ لیا، اسٹرگل، شاعر کی اسٹرگل، مجاز کی اسٹرگل، فراز صاحب کی اسٹرگل، گل خان نصیر کی اسٹرگل، شاہ محمد مری تک آتے آتے ادیب کا مزاحمتی رویہ، اسٹرگل، تو وہ سفر پھر تحریروں میں منتقل ہوا۔ کبھی نظم لکھی، کبھی ڈرامے میں اس کو پینٹ کیا، کبھی ناول میں اس کے ساتھ رشتہ جوڑا، کبھی گفتگو کے غبارے چلے۔ آغاز 71-2 جو پہلی میری کہانی چھپتی ہے جب میں 7th میں ہوا، بچوں کا اخبار تھا ایک، اس میں وہ کہانی چھپی، اور جب وہ کہانی چھپی تھی تو اس کی خوشی، اس کی سرشاری جو تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ آج بھی ابا نے 102 میں وہ اخبار چھوٹا سا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سفر پھر نونہال، بچوں کی دنیا،
پھر اس کے بعد بچوں کے ادب سے باقاعدہ وابستگی جو آج بھی تک ہے میرے ساتھ. میں بچوں کے لیے لکھنا نہیں چھوڑا میں نے، بچوں کے ساتھ میرا سفر آج بھی ہے. تو پھر وہ سفر لکھنے کا یوں لگا کہ پھر نظمیں چھوٹی چھوٹی ہوتی رہی. پھر مجھے ڈرامے میں ہیرو بننے کا شوق ہو گیا تھا ایک. جب ڈرامہ اسٹیج شروع کیا تو ان دنوں تو وہ پھر ایک اور ڈرامہ لکھنا آ گیا. پھر اداکاری بھی کیا تھا؟ جی بطور اداکار میں نے کافی ڈرامے کیے، تھیٹر پہ زیادہ کیا. نیشنل تھیٹر کو دیکھا، اجوکا کو دیکھا، دستک اسلم اظہر صاحب کا اس کو دیکھا. تو بہت شاہد حمید صاحب سے، شاہد ندیم صاحب سے بھی رہی. بنیادی تربیت تو وہ تھیٹر کی ہوتی ہے، تھیٹر، تو وہ آج بھی تھیٹر سے جڑا ہوا ہوں. پھر لکھنا ہی فل ٹائم جاب ہوا اور ساتھ ساتھ پڑھنا ابتدائی طور پر. پھر جب کتاب پہلی میری چھپتی ہے جنوری 1985 میں، براوی زبان میں نظم کی، جدید نظم کی پہلی کتاب. اچھا. گندار کوسک قزا. تو اس نشر اس کا پھر تسلسل یوں ہوا کہ جو لکھا وہ چھپا اور جو لکھا وہ پڑھا گیا. اب جب پڑھنے والے آپ کو ملتے ہیں، قاری ملتا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو مزدوری کے ساتھ، روزگار کے ساتھ، ستم آئے روزگار کے ساتھ اپنے لکھنے کو، پڑھنے کو زندگی کا بنیادی حصہ بنا کر، قدر بنا کر اس کے ساتھ رہے. اور میں نے جو پذیرائی یا جو سکت محسوس کی، یا زندگی مجھ پر جس طرح زندگی کھلی ہے کہ پرتیں کھلی ہیں، وہ شاید اگر میں ادب سے، شعر سے جڑا نہ ہوتا تو آج زندگی اتنی خوبصورت نہ لگتی. آپ نے اردو میں لکھا، براوی میں لکھا، دونوں زبانوں میں. آپ دونوں زبانوں کو آپ نے اپنے تخلیقی اظہار کا وسیلہ بنایا. تو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک زبان کو ہی رکھا جائے، یا دونوں کو آپ نے؟ مجھے اتفاق سے، بہت اچھا سوال. اتفاق یہ ہوا کہ ہمیں بلوچستان میں ذو لسان شاعروں، ادیبوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو گل خان نصیر سے، عطا شاد صاحب سے ہوتے ہوئے یہ سفر آگے بڑھتا ہے. ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب، وحید ظہیر صاحب. تو پھر یہ کہ اساتذہ جو ملے وہ اردو کے بڑے شعراء تھے. عطا شاد صاحب ہماری شاعری میں رہنمائی کرتے تھے. سید گوہر صاحب اردو اور پشتو میں بڑے شاعر ادیب ہمارے. تو اس کے اثرات یہ تھے کہ ہم نے اردو کو بنیادی طور پہ اپنی دوسری مادری زبان سمجھا. بالکل. پھر جو ایک، میں ابھی چند دن پہلے بادمی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور دیگر جو ہمارے بڑے اہل قلم ہیں، تو تقریباً جو ایک زیادہ تعداد ہے، ان کی جو ادبی تربیت کا آغاز تھا وہ اردو سے ہی. اردو سے، کیونکہ اردو میں ایک میڈیم اس کے راستے تھے نا جی. چھپتی تھی کتابیں اردو کی زیادہ چھپتی تھیں. میڈیم ٹی وی کا، ہمارے تقاریب کا، ادبیات کا، اردو کی ڈومینیشن، جی بالکل، اس سے نقصانات بھی ہوئے. میں اس کو پازیٹیو اسپیکٹ میں نہیں دیکھ رہا. اس کی ڈومینیشن نے زیادتی یہ کی کہ جو ہماری زبانوں کا، جو پاکستانی دیگر زبانیں ہیں، اس کا کوٹا یا اس کا حصہ یا اس کی اہمیت، فعالیت کو متاثر بھی کیا اردو نے. لیکن اس میں زبان کا قصور تو، زبانیں تو قصور بات نہیں ہوتی. اردو چونکہ پہلی محبت کی طرح اس کو نہیں بلا سکے. زبانیں تو ایک وسیلہ بنتی ہیں اظہار کا. تو یہ تو پالیسیز ہیں جو اس طرح کی تفریق یا اس طرح کے کمی بیشی پیدا کرتی ہیں. تو آپ نے براوی میں شاعری بھی کی، اور پھر ڈرامے کی طرف آپ آئے. جی. یہ پی ٹی وی کی یا اسٹیج کا؟ پہلے تھیٹر کے کچھ ڈرامے. پہلے تھیٹر کا کیا. جی ہاں، جمال شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے جو ایک برخت کے تھیٹر ہوتے رہے، کچھ ڈرامے جو ہے وہ جو کراچی میں جو تھیٹر ہم نے دیکھا، انٹریکٹیو تھیٹر کے ساتھ، ہم جو جدید تھیٹر کا رجحان تھا وہ مونولاگ کے ساتھ جو ہے، انٹریکٹیو تھیٹر کے ساتھ، تو وہ ہم نے رواج دیا. پھر یہاں ہم نے جمال شاہ کے ساتھ مل کر، پھر اس کے بعد یہاں آتی تھی ہماری لاہور سے
کوئی فنکاریں آرٹسٹ سب آتے تھے. تو ہم نے یہاں پر پھر جدید تھیٹر کی ابتدا کی. ہاں وہ ڈرامے کیے اور بہت پسند کیے گئے, جہاں سمبولک لکھا یا پروڈکشن میں بھی حصہ لیا؟ ڈائریکشن بھی کی. ڈائریکشن بھی کیا. میں شاید سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی رائٹر جو ہے وہ اچھا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے. میرا بالکل ہو سکتا ہے. جو اچھا اسکرپٹ ہے ہاں اس میں تو آپ کا ویژول, آپ کا سینس میں جملے میں پازز, آپ کا کسی کریکٹر کی نفسیات کو پیٹ کرنا. تو آپ جتنے بھی آپ ہالی ووڈ دیکھ لیں, ہمارے ہاں جو جتنے بڑے رائٹر تھے وہ ڈائریکٹر بہت اچھے رہے. اگر آپ ابھی بھی پاکستان کی انڈسٹری میں بھی دیکھ لیں, آپ کے ٹی وی کے یا فلم کے جتنے اچھے رائٹر تھے انہوں نے جو ڈائریکشن کی وہ چونکا دیا ہے انہوں نے. بھلے سرمد صاحبائی صاحب ہوں, شہزاد خلیل صاحب ہوں, نصرت ٹھاکر صاحب, یہاں پہ ہمارے بید المسرور, ہارون رند, کاظم پاشا, یہ بیسیکلی رائٹرز تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا فیوچر بھی شاید آگے اگر میں کچھ کام بھی کروں گا تھیٹر پہ ہی ایز اے رائٹر ڈائریکٹر. آپ نے تو کوئی ادارہ بھی بنایا ہے پروڈکشن کا یا سچ ابھی اس کا آغاز ہے, وہ ہم نے گرگ ویلفیئر کے نام سے فلمز, تھیٹر اور ڈرامے کے حوالے سے, اس میں ایوب کوسو صاحب میرے ساتھ ہیں, ایوب کو اصل دین ہے اس میں, اے ڈی بلوچ صاحب ہیں اس میں, اکرم دوست صاحب ہیں, پناہ بلوچ ہیں. تو ہم ایک ٹیم جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم بیس کر کے ڈاکومنٹری بھی ہے, فلم بھی ہے, ڈرامہ بھی ہمارا انشاءاللہ. آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, تو بلوچستان کو آپ نے اپنی شاعری میں بھی اور اپنے ڈراموں میں بھی پیش کیا, اس کے مختلف کلچر موضوعات بھی, جو دیگر جو اس کے جو فکری دھارے ہیں ان کو بھی آپ نے اس پہ کوئی بات کیجیے. میں بیسیکلی جب میں نے خلیل جبران صاحب سے, نجیب محفوظ صاحب سے سفر کرتے ہوئے پھر میں چنگیز اعتمادوف کا جمیلہ پڑھتا رہا, یہ وہ کہانیاں یا ناولز تھے جنہوں نے مجھے بہت حد تک اپنے ارد گرد سے جوڑنے پر مجھے جو ہے نا, میرا داغستان جو میری اس وقت رسول حمزہ توف کی, کہ جس کو شاید میں نے درجنوں مرتبہ پڑھا, آج بھی کہیں کہیں مطلب اس کی مجھ میں میری تحریروں میں آپ کو جھلک ملے. تو ان سب چیزوں نے مجھے بتایا کہ جو آپ جہاں رہتے ہیں وہ کائنات ہے آپ کی, اس کے دکھ, اس کے درد, اس کے مسائل, اس کی خوبصورتی. میں کسی چشمے کے کنارے جب بیٹھتا ہوں ایک تنہائی میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جنت نظیر فضا ہے. جب میں کسی کوثار کے پاس کسی خیمہ بستی میں ایک اجڑے ہوئے خیمے کے ارد گرد وہ چھالے لگے ہوئے ہاتھ پاؤں جن کے, جب میں ان کو پیٹ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اپنا لکھنے کا حق ادا کر رہا ہوں. جب میں اپنے فوک سے, جب میں رزم و بزم کی کہانیوں سے ہانی شہ مرید کو, شہداد میناس کو, سیمک کو پیٹ کرتا ہوں, ماگل کو, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی تہذیب اور ثقافت کا سب سے بڑا حوالہ بن رہا ہوں. کہ پھر یہاں کے کوثار, دشت, چشمے, یہاں کی محبتیں, یہ ماڈرن سینسیبلٹی میں شہر کا بھی ابھی جو ہم آہستہ آہستہ اپنے کلچر سے نکل کر ایک کارپوریٹ میں آ رہے ہیں وہ بھی جھلک ہے. لیکن میرے ہاں میرے پرکھوں نے جو مجھ سے پہلے لوگ تھے تو وہ اپنی اس بلوچستان کے بولان کے ویو سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو میری یہ کائنات مجھے دنیا سے جوڑتی ہے, کیونکہ بہت سارے دنیا کے مسائل مجھے لگتا ہے میرے مسائل ہیں, اور بہت سارے مسائل دنیا کے میرے مسائل میں جڑے ہوئے ہیں. کہ میں وہ علاقہ ہوں جو اپنی جغرافیے میں, اپنی معدنیات میں, اپنی محبتوں میں, اپنی ایک وارفتگی میں وہ ایک مثالی سرزمین ہے, اور یہ زمین میرے اندر بولتی ہے. آپ کی کتنے مجموعے اب تک شائع ہوئے؟
آصف صاحب ٹوٹل اگر براہوی، اردو، بلوچی ان سب کو لے لیں تو میرے اس وقت 37 کتابیں چھپی ہے، جس میں تخلیقی ادب کی، اردو کی شاعری کی 4 کتابیں ہیں، ایک آئیکو کا شعری مجموعہ ہے، اس کے نام بھی بتائیں گے تو جی سننے والے ہائیکو کی پہلی کتاب جو تھی ترنک، جو بلوچی میں لفظ ہے کچے بادام، ترنک۔ پہلا اردو شعری مجموعہ ہے برف پر جلتے دیے، دوسرا شعری مجموعہ ہے ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تیسرا شعری مجموعہ جو چوتھا ترنک کے بعد چوتھا چپ، جو ایک ہی ردیف میں کتاب جو ابھی تازہ کتاب چھپی، نرم دھوپ، اس میں غزلیں اور نظمیں ہیں، اور ڈرامے پہ کی تاریخ پہ ایک اردو میں کتاب میری چھپی ہے۔ چپ جو ہے وہ اس میں آپ نے ایک تجربہ کیا، تجربہ ہو گیا کہ ہے نہیں، ہاں شعوری نہیں ہے، ردیف آپ نے ایک ہی رکھا، لیکن اس میں چپ بیسیکلی چپ کا ایک سیاسی ایک جبر کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک صورت ہے کہ آپ کو سوسائٹی میں چپ کیوں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ چپ رہے، تو وہ چپ کی آواز میں یہ کتاب پوری سرزد ہوئی ہے۔ وہ ایک غصے کا، ایک ہاں بے ایک بسی کا، لاجک بھی ہے، ایک احتجاج کا، اس میں فطرت بھی بولتی ہے، لیکن چپ کی آواز کو بھی نہیں روکا جا سکتا، یہ اس کا تھیم یہ ہے۔ ویسے چپ ہو کے بھی آپ پوری آوازیں جا رہی ہیں، خاموشی میرا چہرہ بول رہا ہے، میری آنکھیں بول رہی ہیں، میرا رویہ بول رہا ہے۔ ڈراموں کے بھی آپ کے مجموعے چھپے؟ ایک بچوں کے لیے جو ڈرامے لکھے تھے کرنے، بچوں کے بلوچستان کے فوک لور پہ، جو یہاں کے لوگ کہانیوں میں جو بچوں کی کہانیاں تھیں ان کو ڈراماٹائز کیا تھا، تو وہ پی ٹی وی سے ڈرامے چلے بھی، ان کو کتابی صورت میں شائع کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی ہاں، بچوں کے لیے اب آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، ہاں شاعری میں بھی اس اور میں نثر یہ میں کہ بھی۔ ایک ہمارا اخبار جو ہے یہاں کا، وہ چونکہ کمرشل ہوگا نام نہیں لوں گا، ایک اخبار ہے موقع ہمارا، اس میں میں نے بچوں کے بھائی جان کے طور پر 30 برس سے 3 دہائیاں لگ بھگ، تو میں نے بچوں کے ادب کو، تو اس میں ہر ہفتے اپنے بھی کوئی انپٹ تھا، کبھی کوئی نظم، کہانی، بڑے ادیبوں کا بچپن، کہیں پر کسی اسکول میں بیسٹ آنے والے بچے کے ساتھ ملاقات، کبھی کسی خواب دیکھنے والے بچے کا، یعنی ایک بچے کو بلا انٹرویو کیا، میں نے کہا بیٹا کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ ان کا انکل صدر پاکستان بنو گا۔ ابھی 7 سال کا 6 سال کا بچہ، تو مجھے لگا کہ وہ ایسے ہی چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں، کہا نہیں واقعی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ بیٹا صدر بن کر کیا کرو گے؟ کہتے وہ انکل میں اپنے گاؤں میں بجلی لے کر آؤں گا، ہم اندھیرے میں رہتے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور یہ آج میرے وہ اسٹوڈنٹ بچے جن کو میں نے بچوں کے صفحے میں انٹروڈیوس کیا، اب ان میں خاصی تعداد ہے جو نامور رائٹرز ہیں، ادیب ہیں، یا اگر بیوروکریسی میں یا سیدھا کہیں ہے تو اچھے عہدوں پر ہیں، تو وہ آج مجھے دیکھ کے صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 80s میں 90s میں ہمارے حوصلہ افزائی نہ کی ہوتی تو ہم سی ایس ایس میں اتنے مارکس نہ لیتے، آپ نے لکھنے پہ اکسایا، آپ نے موضوعات دیے، تو بچوں کا ادب آج بھی میرے ساتھ ہے۔ بہت شاندار، بہت شاندار۔ اب دیکھیں لکھنے والا ایک طرح سے ایک شمع کی طرح ہوتا ہے، ہاں اس کی روشنی اللہ ہے، کی مہربانی۔ پھیل رہی ہے، اور بعض روشنیاں زیادہ دور تک جاتی ہیں۔ آپ نے جو اور شمع جلائیں اپنی ایک روشنی سے، ہاں وہ آج بھی وہ آگے تسلسل ہے۔ مزید ہاں اس روشنی کو پھیلائیں گی۔ افضل صاحب آپ کا ایک بہت اہم حوالہ جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ اکادمی ادبیات سے آپ کی وابستگی ہے۔ آپ نے اکادمی ادبیات کا جو بلوچستان میں مرکز ہے اس کو ایک بلوچستان کا اور خاص طور پہ کوئٹہ کا ایک ادبی اور علمی، اس کو اپنی شخصیت کی وجہ سے، اپنی کوششوں کی وجہ سے ایک علمی ادبی مرکز بنا دیا، اور اب بھی آپ اس سے وابستہ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، تو اس پہ یہ جو پورا 2 دہائیوں سے زیادہ کا سفر ہے، اور اس میں آپ نے اس کو ایک معمولی سے دفتر کو ایک
ایک ادبی ہوا مرکز کی یہ وجہ اعظم سے؟ صاحب کہ میں نے جب 3 پوسٹیں مجھے ملی تھیں لیکچرر کی کالج میں، یونیورسٹی میں براوی ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر کی، اور 3rd آپشن میرے لیے تھا ادبیات. تو وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ کتنا اہم تھا. تو میں نے وہ لیکچررشپ کو جو ہے وہ اس کو رد کرتے ہوئے ادبیات کو اپنایا، اور اس میں ادیبوں کی ایک بڑی تعداد میں اس پہ کبھی افسوس نہیں ہوا؟ ترقی آپ کی مالی زیادہ طور ہوتی ہے پہ یونیورسٹی مالی میں. طور پہ اب جو اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں رائٹ جی جی یا کسی ادیب کا ہونا چاہیے، تو مالی طور پہ تو میں اپنے آپ کو کبھی کبھی مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ افضل اگر تم کہیں ڈین ہوتے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے 1920 میں، تو وہ دکھ کبھی کبھی ابھرتا ہے. مالی استحکام نہیں جیسے ادیب کا مقدر ہے لکھنے والے کا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ادبیات ایک بہت اہم اور پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ادارہ، اور اس کی فعالیت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں نے جوائن کیا. مطلب کہ جوائن یوں کیا کہ میں اس سے پہلے ادبی تقریبات مجھے پسند نہیں تھی. میں یہ روایتی ادیبوں کے مجالس اور محفلوں کو میں ضیاع سمجھتا تھا کہ یہ کریٹیوٹی نہیں ہے، وہ کلیش ہے. اچھا، لیکن جب میں یہاں آیا، ادیب و شاعروں نے مجھے oblige کیا. افتخار عارف صاحب ہمارے نے بڑی حوصلہ افزائی کی کہ افضل تمہیں ضرور آنا چاہیے. وقت نے سکھا دیا، کچھ دوستوں کی مدد رہی، اور آہستہ 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 اب میں وہ کلرکی کی منازل بھی طے کر چکا. وہ بھی آپ نے کام کیا ساتھ ساتھ. ہاں، وہ بھی ضرورت پوری کی. لیکن اپنا جو ایک آپ کا کردار بنا، اس کے بعد پھر میں نے اپنے پرپوزل جو بنائے، بہت چھوٹے سے وسائل میں رہ کر میں نے ملکی لیول پہ کام کیا. یہاں کی زبانوں کا فروغ، یہاں کی زبانوں میں تراجم، یہاں کے ادیبوں کے اکٹھ یہاں پر ادبیات میں، اس خصوصاً اس میں جو میں نے لیا ہمارے فوک پر میں نے زیادہ توجہ دی. اور اس کے بعد میں نے نو یوتھ کو اپنا، خواتین کے ادب کو اہمیت دی. تو اس پہ فوکس کیا. منتھلی میرا ایک یوتھ مشاعرہ ہوتا تھا، خواتین کے رائٹرز کی تعداد بڑھائی. اس کے بعد جتنی ایک وہ جو ایک ہیڈ آفس کے آپ کو حکم نامے آتے ہیں وہ پورے کرتے رہے. لیکن مجموعی طور پہ 2021 تک جو فضا تھی، وہ اس میں یہ ہوا کہ ادبیات ایک ادیبوں کے لیے ایک ایسی فوکل جو ہے وہ اس کا ایک مرکز کے طور پر پوائنٹ بنا، فوکل پوائنٹ کی یہاں ملنا ہے. کسی نے ایک دوسرے سے بچڑنا ہے، کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مشاورت کرنی ہے، تو ادبیات تمام زبانوں کے لیے ایک مشترکہ ایک مرکز کے طور پہ بنا، اور وہ تسلسل آج بھی جاری ہے. پھر آپ نے ایک اور جو بہت خاص کام کیا کہ جو لسانی جو ایک معاملات تھے، مختلف جو گروہ تھے، گروہ بندی کسی نہ کسی حد تک تو ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مینیج کیا کہ تمام جو زبانوں میں لکھنے والے ہیں، چاہے بلوچی ہے، سب کو برابر اہمیت. اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ادیبوں میں جو فاصلے تھے، تو وہ فاصلے جو تھے وہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں تھی ان میں. جب وہ ایک دوسرے سے قریب آئے تو جھانچ کر، دیکھ کر، مل کر انہوں نے کہا ارے ان دونوں کی دکھ اور موضوعات، فکری دھارا بھی ایک، تو اس کے پازیٹیو اثرات ہوئے. لیکن اس کے ساتھ اس کی مخالفت یوں بھی ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ لڑاؤ اور جی وہ تو رہتا ہے، تفاوت پیدا کرو. میں نے اس کو توڑا. میرے کئی ادیب سینئر جو سکہ بند رائٹرز کی ایک بڑی تعداد تھی، جو ہر مشاعرے، ہر مجلس، ہر کانفرنس میں ان کا سکہ بولتا تھا، ارے بھائی افضل کو وہاں سے بلا لو. نہیں بٹ صاحب ٹھیک ہے. میں نے اس کو توڑا. میں نے کہا کہ نہیں، جو تخلیقی سطح پہ بہتر ہے، جو اچھا تحقیق کا ہے، اچھی اسٹڈی کا مالک ہے، وہ نمائندگی کرے. پھر کچھ ایسے معاملات تھے جہاں پر وہ پسند ناپسند کے معاملات تھے، اس کو بھی توڑا. لیکن جنگ کر کے نہیں، لاجک سے ریئلائز کر کے
کچھ کے ہاتھ باندھے، کچھ کو سمجھانے کی کوشش کی، کچھ کو تھوڑا سا لاجک ذرائع ایسے پیدا کیے، تو تمام طبقات جو تھے زبانوں کے یہاں انہوں نے قبول کیا۔ اب ادبیات بلوچستان کی زبانوں کا مشترکہ ادبی ادارہ ہے بشمول اردو۔ آپ نے ایک رسالہ بھی نکالا یہاں کی بلوچستان میں جو زبانیں جن میں لکھا جاتا ہے، اس کا بھی آپ نے ایسا بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر یوسف خشک صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں دنیا کی زبانیں اور پاکستانی زبانیں ان دونوں کے ادب کو فوکس کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے اکثر اس پہ مباحث بھی رہے اور یہ طے پایا کہ کوئی ایک مجلہ وہ ایسا ہو کہ وہ بلکہ وہ آئیڈیا ہی ہمارا تھا یہاں جب خشک صاحب آئے تشریف لائے تھے فرسٹ ٹائم، تو یہ آئیڈیا یہاں ڈیولپ ہوا تھا، تو وہ پھر تمام صوبوں کے لیے بھی ہوا۔ تو ہم نے اس میں یہاں کی زبانوں کے ادب کو، اردو میں ہی آپ کا ادبیات آج بھی چھپتا ہے سیمائی، تو ایک خصوصی شمارہ جو صوبوں کی زبانیں ہیں اس میں کی بلوچستان میں بلوچی، براہوی، پشتو، فارسی، ہزارگی 5 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو وہ سلسلہ پہلا ہم نے چھاپا، دوسرا ڈائمنڈ جوبلی کے سلسلے میں چھاپا، اور خاصی پذیرائی اس پہ بھی ہوئی ہے۔ وہ تھوڑے مسائل ہیں کہ کہیں پر املا، کہیں پر جو ہے وہ رسم الخط کے مسائل، کہیں پر اس میں تصاویر کا آگے پیچھے ہونا، وہ چونکہ پرنٹنگ وہاں ہوتی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلے مراحل میں اس کو یہیں سے پرنٹ کریں تاکہ اپنی نگرانی میں اس کے رسم الخط کو اور طباعت کے دیگر امور کو دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ادبیات کا یہ ایک بہت اہم کام کہ اس نے اردو کے ساتھ ساتھ اب پاکستانی دیگر زبانوں کو بھی ادبی دھارے میں شامل کیے۔ افضل صاحب، آپ تشریف لائے، یہ مناسب نہیں لگتا کہ ایک شاعر کو مہمان کے طور پر مدعو کریں اور اس سے شاعری سننے کی فرمائش نہ کریں، تو آپ ہمیں براہوی زبان میں بھی اپنی جو ہمیں شاعری کی ہے اگر عنایت وہ بھی کہتے تاکہ ہم اس سے مستفید ہیں، اردو میں تو خیر آپ سے ضرور سنیں گے۔ آپ نے بڑی محبت سے کہا، لیکن براہوی شاعری اگر مجھے یاد ہو تب ہے، کیونکہ میں شاعری یاد نہیں رہتی، میں نالائق شاعروں میں اس طرح مجھے شمار کریں۔ فرمائش کرنا کچھ دو اشعار اس طرح ذہن میں آتے ہیں کہ غزل کے 2 اشعار ہیں کہ مونات بس اراتم غمخوار شیف مسک، مونات بس اراتم غمخوار شیف مسک، اے وقت برزنوں کا دستار شیف مسک، اے وقت برزنوں کا دستار شیف مسک، اور زند خدر کبینے، زند خدر کبینے داسا سما کرینے، زند خدر کبینے داسا سما کرینے، داسا کے بس لکھات ہیں قطار شیف مسک۔ اور اسی غزل کا مقطع ہے کہ داسا مراد مونا دیٹک ہوارے نے، تو یعنی اب ابھرتا سورج تیرا ہمراہی ہے، داسا مراد مونا دیٹک ہوارے نے، تو داسا نے رد تیرو کا مردار شیف مسک۔ یہ وہ جبر کہ اب جو ہے جو تیرے راستے کی رکاوٹ، وہ جو مردار جو ہے وہ اپنے اس کے اردو میں بھی معنی ہے کہ اب اس مردار سے تیری جاں خلاصی ہو گئی ہے، اب ابھرتے سورج کے ساتھ اگلا سفر ہے۔ تو یہ براہوی کے ساتھ تو اپنی ایک محبت تو ہے، وہ پہلی محبت اور پہلا خسارہ اور پہلی خزاں کے موسم کی رنگ براہوی میں ہے۔ تو یہ ابھی آپ اردو جب ہمیں عنایت کریں گے تو ساتھ جہاں بھی یاد آتا رہے آپ براہوی کا بھی ہمیں۔ ہاں یہ کسی حصے میں شاید رہ گیا ہوں میں، ایک وقفے میں شاید رہ گیا، اور میرے کردار مجھ سے دور بیٹھے، میرے کردار مجھ سے دور بیٹھے، تیرے قصے میں شاید رہ گیا ہوں،
اور کنارے پر کھڑا اب سوچتا ہوں کسی ٹکڑے میں شاید رہ گیا ہوں. یہ الجھن سے مجھے کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں غصے میں شاید رہ گیا ہوں. اور عجب ایک بےکلی سی ہو رہی ہے. تیرے حلقے میں شاید رہ گیا ہوں. اور مزاج یار کے رستوں کی دھن میں تیرے رستے میں شاید رہ گیا ہوں. اور سفر میں دشت کے یہ لگ رہا ہے تیرے خیمے میں شاید رہ گیا ہوں. اور میرے خوابوں کی گھٹڑی بھر گئی ہے کسی سپنے میں شاید رہ گیا ہوں. اور مراد ان اجنبی لوگوں میں آ کر مہک رکھنے میں شاید رہ گیا ہوں. تو ایک نظم اس کے ساتھ تاکہ پھر آگے پھر آپ کے ساتھ. ہاں، نئی صورتحال میں زندگی. وقت کی اب تقسیم کریں تو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے. موبائل خاموش پڑا ہے، دھیان ذرا مدہوش پڑا ہے، میسج باکس بھی خالی سا ہے. فیس بک پر کوئی بھی شیئرنگ نہیں ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی مس مینج ہے. جو خود میں انسٹاگرام پہ ایک اس کی تصویر پڑی ہے جو خود میں خاموش کھڑی ہے. کال نہیں، احوال نہیں، تنہائی ہے، ہجر سمے ہے. ایک بیلنس کے نہ ہونے سے ایسی دوری ہو جاتی ہے، زیست ادھوری ہو جاتی ہے. ٹیکنالوجی کے راہ میں جینا جیسے ایک مجبوری ہو جاتی ہے. اگلے دنوں کی نظم ہے. کورونا کا زمانہ جب ہماری چاروں جانب آئی ریٹنگ دے رہا تھا، کورونا کا زمانہ جب ہمارے چاروں جانب آئی ریٹنگ دے رہا تھا، بہت سے کمپنیاں، لوگ، بہت سے ٹوٹکوں کے ماہروں کی خوب چاندی بن گئی تھی. معیشت، موت دونوں اس طرح مد مقابل آ گئے تھے کہ کوئی بھی فیصلہ مشکل تھا. کس نے کس کو چننا ہے؟ ہوا بے یقینی چاروں جانب جھنڈے گاڑے تھی. ہر ایک ملنے میں رخصت کے سمے دلوں کی بے زبانی میں یہ لگتا تھا یہ ملنا آخری ملنا نہ ہو جائے. مگر ایسا ہوا. ہم ان دنوں سے بہت کچھ کھو کے باہر آ گئے تھے، سنبھلنے لگ گئے تھے. اسے ملنے کی تیاری میں پھر سے سنورنے لگ گئے تھے. بریکنگ نیوز آتی ہے، پھر گھروں میں جا کے بیٹھو، ایک دوسرے سے ذرا سا فاصلہ رکھو. وبا کی تیسری لہر پھر شدت سے آئی ہے، ملک الموت اپنے ساتھ لائی ہے. محبت، دوستی، چاہت کے قصے بھول جاؤ. اگر جینا ہے تو جو ہم بتاتے ہیں وہی بس کرتے جاؤ. جیتے جاؤ، مرتے جاؤ. ابھی میں دوریوں میں اور الجھن میں گرا تھا کہ اچانک تو چلی آئی. میرے مایوس لمحوں کو سجا لائی. مجھے ایک نرم بوسہ دے کے بولی، مجھے اس کا یقین ہے محبت اور چاہت اور راحت لوٹ آئیں گے. معیشت کے مقابل ہماری چاہ کے اچھے دن بھی آئیں گے. ہمیں اس کی خبر ہے. محبت سے بڑی ویکسین کیا ہوگی کہ تمہیں اپنی معیشت کی پڑی ہے، مجھے اپنی محبت کی پڑی ہے. مجھے مشکل میں جینا آ گیا ہے، تمہیں اپنی سہولت کی پڑی ہے. یہ مکالمے کے سنس میں ہے ساری. یہ کیسی آس لے کر جاگتی ہو، تمہیں کیسی ضمانت کی پڑی ہے. سہارے ڈھونڈنا اچھا نہیں ہے، سہاروں کو ضرورت کی پڑی ہے. اور جسے دیکھو مجھے ہی دیکھتا ہے، جسے دیکھو صداقت کی پڑی ہے. اور یہ ہے کہ کچھ اور اشعار چھوڑتے جاؤں گا. اور جو مجھ کو صبر کی تلقین کرتے، انہیں اپنی امانت کی پڑی ہے. ہمیں ایک روگ لاحق ہو گیا ہے، تمہیں چکی کی حسرت کی پڑی ہے. چکی کی مشقت ہے حسرت صاحب کی. ہمیں ایک روگ لاحق ہو گیا ہے، تمہیں چکی کی حسرت کی پڑی ہے. اور مراد اپنے لیے کب سوچتے ہیں.
ہمیں بستی کی چاہت کی پڑی ہے، تمہیں اپنی معیشت کی پڑی ہے، مجھے اپنی محبت کی پڑی بہت ہے۔ اچھا۔ جی تو چاہتا ہے بہت ساری ہو، لیکن آپ کا وقت جو ہے اجازت دیجیے، آئندہ کسی نشست میں پھر کسی صاحب علم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔